حلال پر قناعت کیجئے۔ قاضی محمد بن ابو بکر انصاری رحمہ اللہ، بھوک نے ستا دیا اور ہم تھوڑے سے تنگ ہوں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہم کہتے ہیں اب تنگی ہے، اب سود کھایا جا سکتا ہے، سود دیا جا سکتا ہے، سود پر رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ قاضی محمد بن ابو بکر رحمہ اللہ انصاری ہیں، بیان کرتے ہیں، امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بھوک نے ستا دیا، تنگ ہو گئے، مکہ کی سرزمین ہے، باہر نکلے کہ کہیں سے اس بھوک کا بندوبست ہو جائے۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ایک جگہ سے ایک تھیلی مل گئی، اس کو اٹھا لیا، گھر لا کر جو اسے کھولا تو موتیوں کا قیمتی ہار اس میں موجود تھا۔ خوش ہو گئے کہ مالک کریم نے میرا بندوبست کر دیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت اللہ پر بھروسہ۔ ابھی تیار ہوئے کہ یہ ہار ہے، اسے بیچ کر اپنی گھر کی حالت کو بہتر کر لوں۔ باہر نکلتے ہیں، تھیلی گھر میں رکھ دیتے کہ ایک بوڑھا انسان ضعیف العمر اعلان کر رہا ہے، 500 دینار اس کے ہاتھ میں ہیں اور کہتا ہے میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں موتیوں کا قیمتی ہار ہے، جسے مل جائے وہ مجھے واپس کر دے، میں انعام کے طور پر اسے 500 دینار عطا کروں گا۔ جب کانوں میں یہ بات پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، کسی شے کو ترک کر دیتا ہے، مالک اس کے بدلے میں اسے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا رب پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب اگر ڈنڈی نہ ماری تو پھر پتہ نہیں کب پلاٹ قابو میں آئے گا، کون سا بھائی جب مرے گا تو اس کے بچوں کی زمین میرے قبضے میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تھیلی اٹھائی، گھر پہنچے اور کہا اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ یہ جس چیز کا یہ مالک ہے بابا، اس کو میں اس کو دے دوں اور اپنے مالک پر بھروسہ کروں، وہ میرے رزق کا ضرور بندوبست کر دے گا۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ باہر نکلے، اس بزرگ کا اعلان، صدا، کوئی ہے جسے ایسی تھیلی مل گئی ہو؟ محمد بن ابو بکر انصاری رحمہ اللہ نے اس سے نشانیاں پوچھی، اس نے تھیلی کا رنگ بتلایا، جس دھاگے سے تھیلی بند تھی وہ دھاگا بھی بتلا دیا، جس رنگ کے دھاگے میں موتیوں کا ہار بنا ہوا تھا وہ بھی خبر دے دی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا کر اس بزرگ کے حوالے کر دی، خوش ہو گیا، قیمتی متاع تھی، 500 دینار دیتا ہے، یہ لے لو، حق بنتا تھا، انعام تھا، خوش ہو کر دے رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں،
اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب تھا کہ تمہارا مال تمہیں پہنچا دیا جائے، یہ انعام بھی میں نہیں لیتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، وہ ضرور رزق کا بندوبست کر دے گا۔ کون ہے ایسا ایمان؟ مولوی کو 200 روپے 2000 روپے دوسری مسجد سے زیادہ مل جائیں، وہ سالہ سال کی محنت چھوڑ کر مسجد کو طلاق دے کر نکل جاتا۔ الا من رحم ربی، اسے نہیں فکر کہ ادارہ تباہ ہو گیا ہے، اس مسجد کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں میں سمندر کی طرف چلا، کشتی میں بیٹھا کہ کہیں نکل جاؤں، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ سمندر میں طوفان آ گیا، ساز و سامان سے لدی ہوئی کشتی تباہ ہو گئی، انسان غرق ہو گئے۔ ایک لکڑی کا تختہ میرے قبضے میں اور میں اس پر سوار، منزل کا پتہ نہیں یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ سوچتا تو ہوگا، ہم جیسے ہوتے کہتے اوہو اگر میں وہ تھیلی نہ دیتا آج یہ مصیبتیں نہ اترتی۔ اہل ایمان سچا مومن بننا چاہیے۔ کہا وہ تختہ اللہ کی طرف سے چلتا رہا، ایک جزیرے پر لا کر اس تختے نے بریک لگائی، اترا تو کچھ گھر وہاں پر موجود تھے، ایک مسجد دیکھی۔ میں کس کا مہمان؟ کوئی نہیں جانتا، میں رب کے گھر میں جا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ٹینشنیں ہمیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، مقروض ہم بھی ہوتے ہیں، پھر گندی اور فحش فلمیں لگا کر اس ٹینشن کا علاج کرتے ہیں۔ وہ انسان جس نے اپنے ہاتھوں سے لاکھوں روپے دے دیے جس کے تھے، مالک پر بھروسہ کر کر نکلا، سمندر میں طوفان نے آ کر پکڑا، جس بستی میں پہنچا گھر جا کر سوال نہیں کیا، اس مالک کے گھر میں پہنچا۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، ایک بھوک پریشانی مسافر بے گھر بے وطن جب اس درد دل سے قرآن کی تلاوت کی، اہل محلہ جمع ہو کر دیکھتے ہیں ہماری مسجد سے اتنی خوبصورت آواز تو کبھی نہیں آئی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جمع ہو گئے، قرآن سنا، اور سنتے ہی کہتے ہیں آپ کو قرآن بہت پیارا آتا ہے، کیوں نہ آپ ہماری اولاد کو قرآن پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اولاد پڑھنے کے لیے آئی، مدرسہ بن گیا۔ جب مدرسہ بنا، لوگوں نے، اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے اس کے رزق کا بندوبست کروا دیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مالک پر بھروسہ تھا، وہی بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مسجد کی صفائی کی، یہ نہیں کہا میں امام ہوں اور خادم کرے گا، میں چودھری ہوں اور وہ کرے گا۔ مسجد میں اوراق دیکھے، اسے لکھنے بیٹھ گئے کہ یہ پھٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ کہا لکھنا بھی آتا ہے۔ کہا ہمارے ان بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیں، ہم آپ کا معقول بندوبست کر دیتے ہیں۔ کہا میں پڑھاتا رہا، لکھاتا رہا، مالک نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن جماعت جمع ہو کر کہتی ہے کیوں نہ ہم آپ کی کسی بچی سے شادی بھی کروا دیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب یہ گھر سے چلا تھا اسے خبر تھی، ایک ایمان تھا کہ مالک پر بھروسہ کر کر دیکھ مالک کیسے بندوبست کیا کرتا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یتیم بچی ہے، یتیم بچی۔
اگر آپ چاہیں راضی ہو تو نکاح پڑھا دوں. شادی کر دی. اور سنو، جب وہ لڑکی سامنے آئی اس کے گلے میں موتیوں کا ہار تھا. اس کی ٹکٹکی بند گئی. لوگ کہنے لگے دلہن کو نہیں دیکھ رہے، ہار کو دیکھ رہے ہو. کہا یہ ہار ہے جو میری تھیلی میں بند تھا، میں نے ایک بابے کو دیا تھا، یہ وہی ہار اس بچی کے گلے میں. جب دیا تھا اس وقت کلاش تھا، فقیر اور بھوکا تھا، روزگار کی تلاش میں پھر رہا تھا. کہا کیا ماجرا ہے؟ ماجرا سنایا. کہا وہ بابے کو ہم نے اس مسجد میں دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ میں نے دھرتی پر ویسا مسلمان آج تک نہیں پایا جس نے من و عن میرا ہار مجھے واپس کر دیا تھا. اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو ایک گھر میں جمع کر دے. فوت ہو گیا تھا. یہ دعائیں کرتے ہوئے یہ کہاں سے چلا تھا؟ کہنے لگے میں نے شادی کر لی، ہار میری بیوی کی ملکیت. وہ ہار واپس مالک نے دے دیا. بیوی فوت ہو گئی، اس کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے. آج جو میرے پاس مال و متاع دیکھ رہے ہو وہ پورا حال میری وراثت میں مجھے ملا، اور آج بیچ کر میں لاکھوں کا مالک بن چکا ہوں. رب نے سچ کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل.